پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر کو حکم دو نماز پڑھائیں آپ کے آخری دنوں میں. یہ بات سمجھنے والی ہے. آخر میں حضرت ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں. اور پھر ایک روایت میں ایسا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر وہاں موجود نہیں ہیں اور آپ علیہ السلام بھی تشریف فرما نہیں ہیں کیونکہ آپ علیل ہیں. تو صحابہ کرام نے حضرت عمر کو فرمایا کہ آپ نماز پڑھا دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر صفیں درست کروانی شروع کر دی. تو جب یہ آواز میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو میرے نبی علیہ السلام نے باہر نکل کر فرمایا لا 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 نہیں نہیں، میرے ہوتے ہوئے کسی کو اجازت نہیں کہ میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی کھڑا ہو. میرے ہوتے ہوئے یہ میں اجازت نہیں دیتا کہ میرے ہوتے ہوئے میری مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی شخص کھڑا ہو. حالانکہ حضرت عمر کی بھی بڑی شان ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. اتنی شان اور فضائل کے مالک حضرت عمر. پھر بھی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کسی کو میں اجازت نہیں دوں گا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے مصلی پر وہ کھڑا ہوا. حالانکہ ابو بکر ان میں موجود ہوں. بات سمجھ میں آنی تھی کہ کیا وجہ ہے، راز کیا تھا. تو جب میں نے سوچا کہ ایک لمحہ ایسا بھی آیا تھا کہ میرے نبی علیہ السلام کو رب نے معراج عطا فرمائی تھی. آپ نے معراج کا واقعہ سنا ہوا ہے. میرے نبی علیہ السلام کو رب نے معراج عطا فرمائی تھی اور بیت المقدس میں آپ علیہ السلام نے سارے نبیوں کی امامت کروائی تھی. کیوں کہ اللہ وحدہ لا شریک یہ بتانا چاہتا تھا کہ سارے نبیوں کو اکٹھا کیا میرے نبی علیہ السلام کی شان بیان کرنے کے لیے، فضیلت و افضلیت بیان کرنے کے لیے اور امامت کے لیے. رب نے میرے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نماز پڑھائیں. دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ کوئی نبی کتنے مرتبے کا مالک ہو. سب سے افضل ترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور اسی طرح اللہ وحدہ شریک کے حبیب علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو میں سمجھ گیا کہ میرے نبی علیہ السلام گویا یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں میرے صحابہ میں کوئی صحابی کتنے ایمان و مرتبے کا مالک ہو، کتنی شانوں کا مالک ہو، لیکن ان صحابہ میں کوئی ایسا صحابی موجود نہیں جو ابو بکر صدیق سے افضل ہو. اس لیے اگر کوئی شخص امامت کے مصلی پر کھڑا ہو جاتا تو لوگ سمجھتے شاید یہ افضل ہے ان سے، کیونکہ ہمارا مسئلہ حنفی بھی یہی ہے کہ سب سے بہتر و افضل شخص نماز پڑھائے. مقتدیوں میں سے افضل ترین شخص، زیادہ عالم شخص نماز پڑھائے. تو اگر کوئی میرے ابو بکر کے ہوتے نماز پڑھاتا تو شاید یہی بات ہوتی کہ لوگ سمجھ جاتے. کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ ابو بکر سے بھی کچھ افضل ہے، کوئی افضل ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب علیہ السلام گویا یہ سمجھانا چاہتے تھے لوگوں قیامت تک یہ پیغام گونجتا رہے گا اس فضاؤں میں کہ میرے ابو بکر صدیق سے افضل کوئی بھی نہیں ہے. افضل ترین بعد از خلق میرے نبی علیہ السلام کے بعد اگر کوئی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بی بکر احدا. ہم ابو بکر کے زمانے میں کسی کو بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر نہ سمجھتے تھے. یہ صحابہ کا فتویٰ ہے. ہم اپنے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق کے برابر کسی کو نہ سمجھتے. یہ حوالے بھی میرے ساتھ ہیں. لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يعمهم غیرہ. یہ قوم کو مناسب نہیں ہے کہ انہیں میں ابو بکر موجود ہو پھر کوئی اور نماز پڑھائے. یہ حدیث پاک ہے. ان میں ابو بکر موجود ہو پھر کوئی اور نماز پڑھائے، یہ مناسب بات نہیں. پھر میرا فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابو بکر. جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا. ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ حضرت ابو بکر نے جو مجھ پر خرچ کیا، جو احسانات کیے، سب کے
کے میں نے احسانات چکا دی، ابو بکر کے احسانات رب بدلہ عطا کرے گا۔ جس کے احسانات کا بدلہ رب عطا کرے انہیں ابو بکر کہا جاتا ہے، جن کے لیے رب قرآن نازل فرمائے انہیں ابو بکر کہا جاتا ہے۔ ثانی اثنین، جن کے لیے ثانی اثنین، غار میں آپ علیہ السلام کا ساتھی، یہ لقب اتنا مشہور ہوا کہ جب بھی کوئی بات ہوتی لوگ کہتے نانا ابو بکر کو ثانی اثنین قرآن نے کہا ہے۔ ایسی ایک بات حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کچھ تلق کلامی ہوگی، حضرت ابو بکر حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ تلق کلامی ہوگی۔ حضرت ابو بکر نے ایسا جملہ بول دیا جو آپ کے دل کو تکلیف دے گیا۔ حضرت ابو بکر نے سمجھا کہ شاید میں نے کوئی تیز لفظ بول دیا جس کی وجہ سے ان کو تکلیف آئی۔ پھر آپ نے فرمایا زیادتی میری تھی، آپ بھی مجھے ایسا ہی لفظ بولیں، بدلہ برابر ہو جائے گا، بات برابر ہو جائے گی۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں نانا میں آپ کو ایسا لفظ کیسے بول سکتا ہے جبکہ قرآن نے آپ کو ثانی اثنین کہا؟ میں کیسے بول سکتا ہوں آپ کو وہ لفظ جبکہ قرآن آپ کی شان بیان کرتا ہے، قرآن آپ کو نبی کا صحابی بیان کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں، اگر آپ نہ کریں گے ایسا جملہ مجھے نہ بولیں گے میں نبی کی بارگاہ میں شکایت کروں گا۔ یہ ہے پیار و محبت صحابہ کا آپس میں۔ لوگ کہتے ہیں اختلاف ہے ہی نہیں ہے میرے نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں، اتنا پیار و محبت کہ حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں کہ آپ جملہ بولیں ورنہ شکایت کروں گا۔ حضرت ابو بکر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے۔ حضرت ربیعہ بھی میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا، آپ فرما رہے تھے کہ مجھے بھی ایسا ہی جملہ بولو، میں نے کہا آپ کو قرآن ثانی اثنین کہتا ہے، میں آپ کی شان میں یہ جملے نہیں بول سکتا، یہ جملہ میں آپ کو کبھی نہ کہوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ربیعہ کبھی یہ جملہ نہ بولنا ابو بکر کے لیے، ان کو اللہ وحدہ لا شریک معاف فرمائے۔ میرے نبی علیہ السلام کو اتنی محبت اپنے ابو بکر سے تھی ایک حدیث پاک میں کہ تم میرے دوست کو میرے لیے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اگر تمہیں کوئی شکایت ہو تو معاف کر درگزر کر لیا کرو، میرا دوست ہے، یہ سمجھو تو میرا دوست ہے نا، میرا دوست ہے۔ اور اسی طرح خلافت کی طرف اشارہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب ہم نے سوچ و بچار کیا کہ خلیفہ اول کس کو بنائے، ہم نے کافی ایسے واقعات اور اشارات سمجھے، ان میں سے ایک اشارہ، ایک عورت میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی اور آپ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بعد میں آنا۔ اس عورت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بعد میں آؤں آپ کو نہ پاؤں، یعنی آپ کا وصال ہو گیا ہو تو پھر کس کے پاس آنا؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو بعد میں آئے مجھے نہ پائے تو ابو بکر صدیق کے پاس آ جائے۔